لکھ سواد نا مشری تے کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اینا ساریاں بقیدہ حیات ہو تو اس سے اجازت دو. اب وہ سمجھے گا اگر اس مراحل میں اس کی ضرورت ہے تو پھر وہ کہے گا ہاں کرو، اور وہ سمجھے گا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، پھر آگے دوسرے عمل کی ضرورت ہوتی ہے. جن کی شیوخ نہیں ہے وہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابو یوسف چشتی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اوائل جوانی میں قرآن کریم یاد کرنے کی کوشش کرنی شروع کری، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی میں یاد نہیں کر پاتا تھا. تو میں بڑی شش و پنج میں تھا. ایک دن میں نے شیخ کو بڑا اصال و ثواب کیا اور پھر ان سے استمداد کری. تو رات کو میں نے دیکھا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ سورہ یوسف پڑھو اور پانی پہ دم کر کے پیو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کے سورہ یوسف پڑھی اور پانی پہ دم کر کے پینا شروع کرا اور مجھے قرآن یاد ہونے لگا. آئے نا سن بات. اسی طریقے سے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ اضطراب رہتا تھا اور مضطرب رہنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب بہت سے لوگوں سے ذکر کیا لیکن کوئی خاطر خواہ اس کا حل نہیں بتا سکا. ایک دن میں بہت پریشانی کے عالم میں نے شیخ کو اصال و ثواب کیا اور اپنی پریشانی عرض کی اور میں سو گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت بابا فرید مسلم شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ چوتھے کلمے کی تصویر روزانہ پڑھا کرو. ایک تصویر. تو آپ نے فرمایا حضور کتنی؟ بولے ایک تصویر. آپ اٹھے تو آپ نے سب سے پہلے وہی وظیفہ کیا. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے اطمینان ہوتا چلا گیا اور آج میں بالکل مطمئن رہتا ہوں اور وہ میرے ورد میں ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. آئے نا سمجھ میں بات. لیکن بات وہیں آتی ہے کہ رجت کب ہوتی ہے؟ جب ہم خامخواہ اپنے تئیں کسی پہ تعزیر لگا دیتے ہیں اور وہ مستحق نہیں ہوتا اور پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم. ہے نا سمجھ بات. یا پھر کسی بھی آیت یا اسم کو ہم بے وجہ رٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی صاحب تکرار سے اس کی اجازت ہمیں نہیں ہوتی. اچھا اب ایک بات ہے، ایک سلسلہ قائم ہے روحانیت کا اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے ہے کہ بزرگوں نے اپنے مریدین کو، جیسے کہ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کو حزب البحر تعلیم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ اپنی زبان مبارک سے پڑھتے جاتے اور حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی دہراتے جاتے. تو آپ نے آپ کو فرمایا کہ ابو الحسن جو میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ دہراتے جاؤ. آپ
الفاظ پڑھتے گئے، آپ دہراتے گئے. جب آپ نے مکمل کری تو آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ اس کو 360 بار پڑھ لو لوگوں، تو اس مشکل سے نکل جاؤ گے. جہاز جو طغیانی میں آ گیا تھا جب یہ اتنی نازل ہوتی ہے، اس لیے حزب البحر کہلاتی ہے. آپ نے لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ، جو مسلمان تھے ان کو اپنے لوگوں کو بٹھایا اور کہا کہ میں جو دہرا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تم اس کو دہراؤ. اس طرح 360 بار سب نے دہرائی. کیا نتیجہ نکلا کہ اس کا فیوز یہ ہوا کہ وہ جہاز غرقابی سے بچ گیا. اب تعداد کس نے مقرر کری؟ ساقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اس کی زکوٰۃ کے لیے کیا تعداد ہے؟ وہی 360 تعداد. کسی نے اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کری اس کو. اب مزے کی بات یہ کہ تم 1,00,000 پڑھ لو، 1,000 پڑھ لو، 10,000 پڑھ لو، 50,000 پڑھ لو، زکوٰۃ اس کی 360 ادا ہوگی. جو 360 زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہی عامل کہلاتا ہے کہ انہیں زکوٰۃ ادا کی ہے. نیت کر کے کرتا ہے، ویسے چاہے وہ 360 روز پڑھتا ہو. یہ برکت اس کے پڑھنے کی نہیں ہے، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی ہے. جو آپ نے تعداد مقرر فرما دی اپنے زبان مبارک سے، وہی تعداد جو ہے نا سب فائدہ کرے گی. اب اس پر کوئی معترض ہو کہ 360 کیوں؟ اب کوئی حجت نہیں اس پر، کیونکہ آپ نے 360 بار تکرار کرنے کا حکم دیا. ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں